بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ غامدی صاحب کے افکار پر جو بالعموم اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کو ہم اس سلسلہ گفتگو میں غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سود کا موضوع زیر بحث ہے اور سود کے موضوع پر یہ چوتھی نشست ہے۔ اگر آپ تمام اعتراضات کو ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے کی یہ 23ویں نشست ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب، ہم نے گزشتہ 3 نشستوں میں محض وہ لوگ جو ایک ترتیب سے گفتگو کو سن رہے ہیں، ربط کلام واضح کر دوں، قرآن مجید سے بنیادی طور پر سود کے حوالے سے جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا، سمجھا، اس کو ہم نے جانا۔ پھر حدیث کے اندر جو چیز زیر بحث آئی ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اطلاق کی بحث میں ہم اتر چکے تھے۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ بینکنگ کے حوالے سے آپ نے کچھ تجاویز اپنی کتاب مقامات میں دی ہیں۔ یہ بینک ہوتا کیا ہے، کیا مختلف صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو تجاویز دینی پڑی۔ اسی گفتگو کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے بینک کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، اس ادارے کی نوعیت کی بڑی تفصیل سے بتائی تھی۔ میں آج کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم جو سود کے حوالے سے اعتراضات ہیں ان کو مکمل کریں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب مقامات میں بینکنگ کے جو شعبہ ہے اس کو چند تجاویز دیں، وہ تجاویز ہیں کیا؟ میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرض پر منفعت کا تقاضا کیا جائے تو یہ سود ہے، میں نے یہ بات واضح کر دی کہ اس وقت بھی بینک اس کو قرض ہی کہتے ہیں، اس کے لیے لون ہی کا لفظ بالعموم استعمال کیا جاتا ہے، یہ منی لینڈنگ ہی کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات اس زاویے سے کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ قرض دیا جا رہا ہے تو اس پر شرعی حکم یہی ہوگا کہ یہ ممنوع ہے، اس پر منفعت کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ بینکنگ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا قرض رہا نہیں، یعنی جس طرح قرض پہلے دیے جاتے تھے یا ہم قرض دیتے ہیں کسی دوسرے کو، یہ اس طرح کا قرض رہا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے بہت سی جائز صورتوں کو اپنے ساتھ مخلوط کر لیا ہے۔ چنانچہ اب یہ ناگزیر ہے کہ آپ یا ایک جانب جائیں یا دوسری جانب جائیں۔ اس میں نے کچھ تجاویز پیش کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو مذہب سے محبت رکھتے ہیں، جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت کا تقاضا کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے اور پھر وہ یہ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس کاروبار میں کچھ اصلاحات کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے اس پہلو سے کہی تھی کہ جو اصلاحات اب تک تجویز کی گئی ہیں، جس کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، اس میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ شرکت اور مضاربت کے وہ قاعدے جو ہمارے فقہا نے طے کیے تھے، انہی پر اگر کوئی آپ نظام استوار کرتے ہیں تو وہ اسلامی ہوگا۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ میرے نزدیک شرکت اور مضاربت کے لیے جو قواعد بنائے گئے، جو ہماری فقہ میں ثبت ہوئے، وہ اپنی جگہ درست ہوں گے، ان کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ انہی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ضرر اور ضرار نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو باطل طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں بھی شرکت مضاربت کے بارے میں ہماری فقہ میں بیان کی جاتی ہیں، وہ ان اصول عامہ یا قواعد عامہ پر مبنی ہیں۔ میرے نزدیک صورت معاملہ میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے یہ فقہی اپروچ، یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا کہ ہمارے اگلوں نے یہ پابندیاں لگا دیں، ان چیزوں کے بارے میں یہ حدود طے کر دیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ہیلا بازی ہی ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اسلامک بینکنگ کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ان میں زیادہ تر یہی کیا گیا ہے کہ آپ نے کچھ ہیلے اختیار کر لیے ہیں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اس پر فقہی حکم کا اطلاق کرنا مشکل ہو، اور اس میں جو چیزیں اختیار کی گئیں ان پر بھی اگر آپ غور کریں تو خود اختیار کرنے والے بھی اس بات کو ایک درجے میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبوری دور میں کچھ انتظامات کیے گئے۔ ہم چاہتے یہی ہیں کہ بتدریج یہ ادارہ شرکت اور مضاربت کے انہی اصولوں پر استوار ہو جائے جو ہمارے فقہا نے بیان کی ہے۔ تو میں اس میں ایک بات ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس وقت بینکاری کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، جو اس کو چلاتے ہیں، کہ اس سے اوپر اٹھیے کہ قرضی کا لفظ استعمال کرنا ہے، اس سے اوپر اٹھیے کہ قرض کی صورت ہی میں کاروبار بنا کے آپ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر معاملات کی جو تدریجی ارتقاء نے صورت پیدا کی ہے،
اس کو اس طرف لے جائیے جو بالکل جائز طریقے ہیں کاروبار کرنے کے. اور وہ لوگ کہ جو فقہی نقطہ نظر سے اس سارے معاملے پر گفتگو کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، وہاں تمام چیزیں اطلاقی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہے اور آپ نے اس پر ایک چیز کا اطلاق کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خاص صورتحال کے بارے میں اپنا فتویٰ دے دیا ہے. معاملے کی یہ نوعیت نہیں ہے. صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت جو معاملات آ رہے ہیں ان کو ہم نے سمجھ کر اس کے بارے میں رائے دینی ہے یا کوئی نقطہ نظر اختیار کرنا ہے. اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف اپروچز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو ہمارے پاس اس وقت فقہی تصریحات ہیں ان میں بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں یا یہ میری جو معروضات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک معاملہ تو بہت سادہ ہو گیا، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں. ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ کہاں کی خرید و فروخت؟ بینک قرض دے رہا ہے، آپ مکان خرید لیجیے، آپ گاڑی خرید لیجیے، قرض ہی دیا ہے انہوں نے اور آپ سے قرض ہی واپس لے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے میں نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی کہ اگر میرا مالک مکان مجھ سے یہ کہے، میں نے برسوں کرائے پر بسر کی ہے، میرا مالک مکان مجھ سے یہ کہے کہ یہ مکان جس میں تم رہ رہے ہو اس کا کرایہ مجھے دیتے جاؤ اور اس کے ساتھ آج کے لحاظ سے اس کی قیمت طے کر لو اور وہ بھی مجھے بالاقساط ادا کرتے چلے جاؤ. جس دن یہ قیمت ادا ہو جائے گی یہ گھر تمہارا ہوگا. میں تو ہار پہناؤں گا اس کے گلے میں اگر وہ خیر. اس میں مجھے بتائیے کہیں کوئی ظلم کا شائبہ نظر آتا ہے؟ یہ واقعتاً ایک احسانی کی صورت ہوگی. اس سے کتنی سہولت میرے لیے پیدا ہو جائے گی. وہ گھر جس کا برسوں کرایہ دینے کے بعد بھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کو خرید لوں، اس کے خریدنے کی ایک صورت پیدا ہو گئی. تو ایک بیع و شراء کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں مجھے ایک چیز کرائے پر دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ایک خرید و فروخت کا معاملہ طے کر لیا گیا ہے. یعنی دو معاملات اکٹھے ہو گئے ہیں. میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک ایسا ہم ذاتی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کر سکتا ہے. یہی صورتحال اس وقت بینک کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو کچھ تھوڑی سی تجاویز اس میں شامل کر کے ہائر پرچیز کا سادہ معاملہ بنا دیا جائے تو اس پر نہ شرعی لحاظ سے کوئی اعتراض باقی رہتا ہے اور نہ کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں. یعنی بیع و شراء کے اس معاملے میں دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، ہائر بھی اور پرچیز بھی. آپ نے ایک چیز کو کرائے پر لے لیا، آپ اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں. ویسے میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ خود ہماری جو فقہ ہے اس میں اگر آپ چاروں ائمہ کے فتاویٰ دیکھیں تو وہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کو جائز ٹھہراتے ہیں. اچھا. اور یہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی یہی ہے نا کہ 1 لاکھ کی ایک گاڑی ہے وہ آپ کو 1.5 لاکھ میں بیچ دی گئی ہے، اسی وقت بیچ دی گئی ہے. آپ نے چونکہ قیمت بعد میں ادا کرنی ہے تو آپ سے 1.5 لاکھ کا تقاضا کیا گیا ہے. تو ایک زاویہ وہ بھی ہے اس چیز کو دیکھنے کا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ قرض کے اوپر منفعت کا مطالبہ دین میں ممنوع ہے. آپ اس کو قرض کے طور پر دیکھنا بھی ختم کیجیے اور قرض کی نوعیت کا معاملہ کرنے سے بھی گریز کیجیے. دونوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. اس کو بیع و شراء کا وہی معاملہ بنائیے جس طرح کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہو رہا ہے. ٹھیک. اس زمانے میں کیونکہ ابھی یہ تبدیلیاں بہت سی جگہوں پر نہیں کی گئی، بعض جگہوں پر لوگوں نے کی بھی. مثال کے طور پر میں ملیشیا میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو ایگریمنٹ یا معاہدہ ہوتا ہے، آپ گاڑی خریدتے ہیں وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. یہی معاملہ آپ کسی دکان کے بارے میں اختیار کریں گے، یہی کسی مکان کے بارے میں اختیار کریں گے. وہ تمام اشیاء کہ جو استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، جن کو آپ یوزیبل چیزیں کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ بیع و شراء کا معاملہ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے استعمال کا کرایہ بھی لینا شروع کر دیا. یہ بالکل ایک جائز معاملہ ہوگا. لہذا مارٹگیج کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں ان میں اگر آپ نے کچھ اصطلاحات تبدیل کر لی ہیں، معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے بعض پابندیاں قبول کر لی ہیں جو کسی لحاظ سے بھی کاروبار پر اثر انداز نہیں ہوگی، تو اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں جاتا. ایک چیز میں نے یہ کہی تھی، یہ چونکہ ایک بالکل ہی واضح سی بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود ہمارے ہاں جو قدیم طرز کے علماء ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر آپ نے نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کیا تو چونکہ آپ بیچنے خریدنے کا معاملہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے، تو اس کو کسی طرح بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کوئی
سود کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس اپروچ کو اگر نہ بھی آپ اختیار کریں تو اس کو ایک سادہ طریقے سے ہائر پرچیز کے معاملے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اور جب آپ اس کو اس سطح پر لے آئیں گے اور اس طریقے سے بالکل واضح کر دیں گے تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش بھی نہیں رہے گی. دوسری بات جو میں نے اس ذیل میں کہی ہے اور اس کو بھی ایک تجویز کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بات یہ کہی ہے کہ اس وقت بینک جو لوگوں کو روپیہ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں، آپ قرض دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اچھی بات، کہیں چل رہا اچھی بات. آپ نے کاروبار بند کر دیا، وہ ہر حال میں آپ سے منفعت کا تقاضا کرتے ہیں، اس پر سود ہی کا اطلاق ہوگا. ہمارے ہاں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ جب قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے تو کہا جائے گا یہ سود ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی قرض دینے کا طریقہ ختم کر دیا جائے اور اس کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کی صورت دے دی جائے، یعنی اصل ضرب محفوظ سرمایہ کاری. اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ جس وقت آپ کسی سے قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو قرض لینے والا آپ سے اس سے پہلے یہی مطالبہ کیا کرتا تھا کہ مجھے یہ ضمانت چاہیے کہ میرا قرض واپس مل جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا، آپ کے حالات دیکھ کر کہہ دے گا، آپ سے کوئی ضمانت طلب کر لے گا. اس وقت صورتحال یہ سادہ صورت نہیں رہی. اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ بینک یہ دیکھتے ہیں کاروبار کیا ہے، کاروبار کے امکانات کیا ہیں، وہ اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس پر منفعت کے کیا امکانات ہیں. تو ایک نوعیت کی یہ سرمایہ کاری ہو جاتی ہے، اس کو نام بھی یہی دے دیا جائے، یعنی یہ سرمایہ کاری ہے. اب اس میں ہماری فکر درمیان میں آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو نفع و نقصان میں شریک ہونا چاہیے. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سرمایہ کاری اس اصول پر بھی ہو سکتی ہے کہ نفع نقصان میں شریک ہوں گے، اور اس اصول پر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پرنسپل سیکیورڈ ہوگی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دسیوں ایسے معاملات ہوئے ہیں، یعنی جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے، دین میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور عمومی اصول قائم کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر اس طرح کرنا چاہیے، تو آپ صورتحال کو دیکھیں گے نا، کیا فی الواقع یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ دسیوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں کچھ کما کر یہاں کاروباروں میں روپیہ لگا دیا، اور پھر 4 مہینے 5 مہینے ان کو کچھ قسطوں میں نفع دیا گیا، پھر ہاتھ جاڑ کے بتا دیا گیا کہ نقصان ہو گیا. جس وقت آپ کسی شخص کے ساتھ مزاربت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سرمایہ دے دیتے ہیں اس کو، آپ کی حیثیت ایک سلیپنگ پارٹنر کی ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ کاروبار کس طرح چل رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں، آپ کو جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کا بھی آپ اس طرح جائزہ نہیں لے پاتے. ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے والا کوئی اور ہے، امکانات دیکھنے والا کوئی اور ہے، مارکیٹ کو سمجھنے والا کوئی اور ہے. تو اس صورتحال میں دوسرے پر اعتماد کر کے آپ اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے پکڑا دیتے ہیں. بینک یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کاروباری کرنے کے لیے میدان میں بیٹھے ہوئے. ہم اس سے پہلے یہ بتا چکے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو آپ اپنے بھائی کو تبرع کے طور پر نیکی کرتے ہوئے قرض دیتے ہیں. بینک نیکی کرنے کے لیے نہیں ہے، چیریٹی کا ادارہ نہیں ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ فائنانسنگ کی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو فائنانسنگ ہی کہیے، اور فائنانسنگ کے بارے میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ پرنسپل سیکیورڈ ہوگی تو انصاف کا تقاضا یہی ہے. یعنی عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک روپیہ دینے والا نقصان میں شریک نہیں ہوگا تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نقصان میں شریک کرنا انصاف کے خلاف، کیونکہ وہ نہ فیصلوں میں شریک، نہ آپ کے کاروبار کی نوعیت کو جانتا ہے، نہ مارکیٹ سے پوری طرح سے واقف ہے، نہ لوگوں کے اخلاق و کردار کا یہ معاملہ ہے کہ حقیقت میں اس کو صحیح بات بتائی جائے گی. میں نے بہت متشرع لوگ جو بظاہر تھے، جن کی پیشانیوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے، جو نمازیں صبح و شام پڑھتے تھے، یہ دیکھا کہ جب کاروباری معاملات ہوئے تو وہ اپنی صداقت امانت کو اس طرح قائم نہیں رکھ سکے، اور اس طریقے سے لوگوں کا سرمایہ ضائع ہوا، بڑے بڑے نقصانات ہوئے. اس میں میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں اپنی پبلک لائف میں سے. تو اس لیے اس کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہونا چاہیے. اس میں کوئی چیز خلاف انصاف نہیں. یہ روپیہ میں نے آپ کو دے دیا، میں اس پہ فائنانسنگ کر رہا ہوں، میں نفع میں شریک ہوں گا کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں نفع ہوگا. یہ میں قرض نہیں دے رہا آپ کو. یہی میری بات واضح ہوئی. جب میں قرض نہیں دے رہا تو مجھے شرائط طے کرنے کا حق حاصل ہے. شرائط کے معاملے میں اسلام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ وہ انصاف پر مبنی شرائط ہونی چاہیے. میں اسی کو انصاف سمجھتا ہوں. تو جب آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اصل ضرب میں نقصان کا سوال تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ آدمی ذمہ دار ہے
کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہے، جب آپ سرمایہ نکالیں گے تو آپ کا سرمایہ اس کو واپس کرنا ہے، ایک بات یہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز بالکل خلاف انصاف ہوگی کہ ایک کاروبار شروع کیا گیا، اس کاروبار میں آپ نے روپیہ لگایا، کاروبار چلتا رہا، آپ اس سے نفع لیتے رہے۔ نفع کیسے لینا چاہیے اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ آپ نفع لیتے رہے، کسی کاروبار میں سرمایہ لگانے میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس پر یہ شرط عائد کر دی کہ آپ نقصان میں شریک نہیں ہوں گے تو اس میں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپ نے اس پر نفع لیا، وہ کاروبار میں ہونے والے نفع ہی میں سے آپ کا حصہ تھا، اس میں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن کاروبار کسی وجہ سے بند کرنا پڑ گیا تو آپ ظاہر ہے کہ جب بنیادی ختم ہو گئی تو کس چیز پر آپ مطالبہ کریں گے کہ نفع دیا جائے؟ اب آپ کا مطالبہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ میرا اصل زر مجھے واپس کر دیا جائے۔ یہ بات واضح ہوئی؟ تو یہی شرط میں نے اس میں لگا دی ہے کہ اگر یہ تبدیلی کر لی جائے، یعنی پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کیا جائے، اصل زر محفوظ سرمایہ کاری، اور جب تک کاروبار چل رہا ہے اس وقت تک آپ نفع لیں، جس وقت کاروبار بند ہو جائے، یہ دیکھیے کاروبار میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس کو جانچنے کے لیے تو اگر بینک جائے گا تو پھر وہ کاروبار میں شریک ہو جائے گا، یہ تو مشکل ہے۔ لیکن جو کاروبار کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اس کو دیکھنے میں کوئی بہت دقت نہیں ہوتی، اندازہ ہو گیا۔ آپ ظاہر ہے کہ ایک پورا نظام بنا سکتے ہیں کہ فی الواقع کاروبار بند کر دیا گیا ہے، اور کاروبار بند کر دیا گیا ہے تو آپ کا مطالبہ اب نفع کا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بعد آپ نفع کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر وہ قرض ہی تھا جو آپ نے دیا تھا۔ لیکن اگر پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کی گئی ہے تو اس کے بعد آپ کا مطالبہ بھی پرنسپل کا یا اصل زر ہی کا ہوگا۔ یہ دوسری تجویز ہے جو میں نے عام جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، کاروباروں کو روپیہ دیا جا رہا ہے، ان میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، یا فیکٹریوں کو دیا جا رہا ہے، یا بڑے بڑے منصوبوں کو دیا جا رہا ہے، یا تعلیم میں روپیہ دیا جا رہا ہے، تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی یہاں خرید و فروخت نہیں ہو رہی، بیع و شراء کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ بیع و شراء کے معاملے کو ہم پہلے زیر بحث لا چکے کہ اگر مکان خریدا ہے، اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو وہ ہائر پرچیز کے اصول کے اوپر چند تبدیلیاں کر کے جاری رکھا جا سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس میں قرض کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کرتے ہیں، جب تک کاروبار چل رہا ہے نفع لیتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ آپ جو نفع لے رہے ہیں تو نفع کا حساب کتاب تو کرنا پڑے گا نا پھر، کیونکہ اس صورت میں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ قرض دیا آپ نے اس قرض کے بارے میں طے کر دیا کہ اس پر اتنے فیصد میں لے لوں گا۔ تو میرے نزدیک اگر آپ نے کاروبار میں روپیہ لگایا ہے اور فائنانسنگ کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے، تو اس میں بھی آپ تقریبی نفع لے سکتے ہیں۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے حقیقی نفع لینا ہے۔ اب دیکھیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی ایک کاروبار میں نے آپ کو روپیہ دیا، میں نے اس میں سرمایہ کاری کر دی، اب آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جی اس میں 10% نفع ہوا، اس سال اس میں 5% نفع ہوا، 4% نفع ہوا، آپ کے سرمایے کے لحاظ سے یہ آپ کا حصہ ہے جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو سرمایہ دیا اور میں نے کہا کہ بھائی نہ میں اس کا حساب کر سکتا ہوں، نہ اس حساب کتاب میں الجھنا میرے لیے ممکن ہے، آپ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہم ایک اندازہ کر رہے ہیں کیا نفع ہوگا، کبھی 2% ہوگا، کبھی 4% ہوگا، کوئی 5% ہوگا، ایک اوسط اس کا نکال کے تقریبی نفع کے طریقے کے اوپر میں آپ سے اس کا 1%، 2% طے کر لیتا ہوں۔ اس میں بھی میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ تخمینے کی بنیاد پر یا تقریبی طریقے سے چیزوں کا معاملہ کرنا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سی صورتوں میں جہاں ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اسی طریقے کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ یہاں وہ بنیادی اصول پیش نظر رکھیے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں جو بیع و شراء کے طریقے طے کیے گئے ہیں یا سرمایہ کاری کے لیے شرکت اور مضاربت کے اصول طے کیے گئے ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کل بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی صورتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو بھی اطلاقی طور پر ہر دور میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو شرائط ہم لگا رہے ہیں وہ بظاہر کتاب میں لکھی ہوئی تو انصاف کے شرائط نظر آ رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ ایک فریق کے ساتھ بے انصافی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں نے یہ دوسری تجویز پیش کی ہے کہ اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ جو تیسری چیز اس معاملے زیر بحث ہے وہ صرفی قرض ہے، یعنی جو عام طور پر کریڈٹ کارڈ کے ساتھ آپ دیتے ہیں،
یعنی بینک آپ کو کچھ روپیہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بھی حقیقت میں بیع و شرائی ہوتی ہے. اچھا، یعنی بینک آپ کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہے. آپ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں آپ کو قرض نہیں دیا جا رہا, آپ کی طرف سے انہوں نے ادا کر دیا. اس میں موقع دیا جاتا ہے اس بات کا کہ آپ 1 مہینے میں ادا کر دیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک اس کو 2 مہینے پہ وسیع کر دے, 3 ماہ پہ وسیع کر دے. جب آپ وہ مدت گزر گئی اور اس میں واپس نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہاں سیدھا صاف طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو خریداری کر کے دے دیے. یا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے پاس کھڑا تھا, آپ نے کہا کہ یہ چیز ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, تو میں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے, میری طرف سے آپ خرید لیں اس چیز کو. اس کی ادائیگی میں نے کر دی. اس کو بھی دیکھیے اسی طرح دیکھنے کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو قرض دیا, دوسرے یہ کہ ایک ایسا نظام ہم نے بنا دیا ہے جس میں جس وقت آپ کوئی چیز خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میں اصل میں اس کمپنی کے ساتھ جہاں سے آپ خریداری کر رہے ہیں معاملہ کر رہا ہوں, یعنی ادائیگی میری طرف سے ہو رہی ہے. اور جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اصل میں آپ نے خریدی اس کمپنی سے, بظاہر حقیقت میں آپ نے مجھ سے خریدی. تو آپ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بیع و شراء کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بیع و شرائی کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کو میں نے کوئی تقاضا کیے بغیر مہینے کی, 1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے کہ آپ مجھے, ایک دکاندار کے پاس آپ گئے, آپ نے جا کر اس سے چیز خریدی, آپ نے اس سے کہا کہ میں 2 ماہ بعد روپیہ ادا کروں گا, وہ آپ کو دے دیتا ہے. بہت سے لوگ دیتے ہیں. تو بینک نے وہی ذمہ داری پوری کر دی کہ آپ کو ایک چیز بیچ دی, گویا اس نے وہاں سے خریدی اور آپ کو بیچ دی. جب آپ نے اس کو لے لیا, اب آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے. وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے معاملات میں ہم جرمانہ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا, ذمہ داری پوری نہیں کرتا, اس کو سزا دینا, اس پر تاوان عائد کرنا, اس کو سود کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ آپ بجلی کے بل دیتے ہیں, وقت پر ادائیگی نہیں کرتے, اس کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے. تو مالی تاوان اور جرمانہ یہ سود نہیں ہے. یہ اصل میں جس وقت آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس میں سزا ہے. 2 کوڑے بھی مارے جا سکتے تھے, 1 دن کے لیے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا تھا. آپ پر کچھ مالی تاوان ادا کر دیا گیا ہے. مالی تاوان کی صورت میں سزا دینا دنیا کا عرف ہے, خود ہمارے یہاں موجود. آپ دیکھیے کہ جب آپ قصاص نہیں لیتے تو دیت ادا کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مالی تاوان ہے. اس وقت ہمارے یہاں ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی پر زیادہ تر مالی تاوان عائد کیا جاتا ہے. تو مالی تاوان اپنی جگہ پر, جس وقت آپ کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں, جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو مالی تاوان بھی سزا دینے کا ایک طریقہ ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے یہاں اسلامک بینکنگ میں ہیلا ترازی کے طریقے پر کی جاتی ہیں. اس کو بھی آپ بالکل سیدھا رکھ سکتے ہیں. یہ وہ تجاویز ہے جو اس باب میں نے پیش کی. ان تجاویز کا تعلق اخلاقی چیزوں سے, اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں, آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کے نام پر جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جن کو بہت سے علماء قبول کیے ہوئے ہیں, وہ بھی تجاویز ہیں. جس طرح مجھ کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ہیلا ہے, میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا, آپ میری تجاویز پر بھی کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ اس صورت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گویا سود کو ماننے سے انکار کرنا ہے یا سود کو حلال کرنا ہے, تو ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی قرض پر منفعت کا تقاضا میرے نزدیک سود ہے, وہ ہر حال میں ممنوع ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے, وہ قیامت تک اسی طرح ممنوع اور حرام رہے گا. ایک معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہمارے سامنے ایک ادارے کی صورت میں سامنے آ گیا ہے, وہاں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تجاویز ہے. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ وہ سب کا سب اس وقت بالکل جائز ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں, کچھ تبدیلیاں اصطلاحات کی ہیں, کچھ تبدیلیاں تصورات سے متعلق ہیں, کچھ تبدیلیاں معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے ہیں, وہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بینکوں کو آپ مزاربت اور شرکت کے طریقے پر کاروبار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, بلکہ سرمایہ کاری جو اس وقت کر رہے ہیں یا چیزیں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, اسی کو ایک صحیح صورت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بینکنگ کے کاروبار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی, اور اگر وہ کر دی جائیں تو اس پر کسی فتوے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی. یہ میرا نقطہ ہے.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک اور پہلو جو آپ کے مضمون میں زیر بحث آیا میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں اور پھر میں اعتراضات اس پہ بے ترتیب رکھتا ہوں. آپ نے لکھا کہ روپیہ اگر غیر کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض دیا گیا ہے تو افراط زر سے جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کے سوا کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے بینک والوں کو. تو یہ جو آپ نے تجویز دی اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. یہ بات تو میں دیکھیے جو کرنسی نے صورتحال پیدا کی ہے، کاغذ کی کرنسی جو ہے پیپر منی، اس کی بنیاد پر ہر قرض کے بارے میں کہتا ہوں. میں نے آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا ہے تو اگر ہم پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ قرض کس طرح سے ادا ہوگا، یعنی کیا اس کو اسی پیپر کرنسی میں واپس کیا جائے گا، یا ہم مثلا پیٹرولیم کے لحاظ سے، یا مثال کے طور پر ہم سونے کے لحاظ سے، یا کوئی اور اس معاملے میں طریقہ اختیار کر کے افراط زر کو ملحوظ رکھتے ہوئے واپس کریں گے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو غلط قرار دیا جا سکے. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ خود میرے ایک عزیز دوست نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ 15-20 سال پہلے، اور یہ 15-20 سال پہلے ہی کی بات ہے، میری بیٹی نے مجھے 15,000 روپیہ دیا تھا. ٹھیک ہے، 30 اور یہ کہا تھا کہ یہ اپنے کاروبار میں لگا لیجیے. وہ روپیہ میرے پاس رہا، میں اس کو کاروبار میں لگانا بھی بھول گیا. بیٹی کے ساتھ حادثہ بعد میں پیش آ گیا. برسوں بعد مجھے یاد آیا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بچے بڑے ہو گئے، کہ ایک وقت میں اس نے مجھے یہ روپیہ دیا تھا اور یہ روپیہ کاروبار میں لگانے کے لیے کہا تھا. اس کے فوراً بعد حادثہ ہو گیا اور اس جانب توجہ ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، یعنی 15,000 روپے واپس کروں. اس وقت کی صورتحال تو میں نے کہا آپ چاہیے اور جا کر سونے کے بازار میں بھاؤ معلوم کیجیے. آپ کو تاریخ کم و بیش یاد ہے، سال بھی آپ کے علم میں ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس وقت اس کی قیمت کیا تھی، اس کے لحاظ سے ادا کر دیجیے. یہی انصاف کی بات ہوگی. تو یہ بات ہے. اس کو اگر کسی صرفی قرضے میں بینک بھی ملحوظ رکھیں تو میرے نزدیک اس پر شریعت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی انصاف ہی کا تقاضا ہوگا. یعنی اصل میں یہاں بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو دین نے ممنوع قرار دے دیا، ان کے بارے میں کیا اصول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فیصلہ سنا دیا، آپ کو حکم کو سمجھنے کا حق ہے، لیکن اس میں کوئی ترمیم تغیر نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں جن کے بارے میں اطلاقی فیصلہ نہیں سنایا گیا بلکہ کچھ اصول دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو ان دو چیزوں کو فرق کو سمجھنا چاہیے. یعنی کیا چیز ہے جو شریعت میں طے کر دی گئی ہے، کیا چیز ہے صورت معاملہ کو سمجھ کر بتائی جا رہی ہے. یعنی آپ سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ممنوع ہیں. اب آپ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں یا نہیں آتی. اس کی مثال لے لیجئے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں درندے ممنوع قرار دیے گئے، بہیمت الانعام کو کھانا جائز قرار دیا گیا ہے، اور بھی بعض حدود شرائط ہیں جن کی اس سے پہلے ہم وضاحت کرتے رہے ہیں مختلف گفتگوؤں میں. اب بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ حکم لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ درندے ہیں، چرندے ہیں، ان کو کس ذیل میں رکھا جائے. اچھا، جو خبائث کا پہلو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں گھن آتی ہے آپ کو، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یعنی جانور بھی ایسے ہیں کہ جو موذی جانور ہیں مثال کے طور پر، یا جن کو دیکھ کر آپ طبیعت آمادگی نہیں محسوس کرتے کہ اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے. تو ان چیزوں میں بھی فرق ہوگا، طبیعت کا ہوگا، رجحان کا ہوگا، معاملے کا ہوگا، معاملے کے اطلاق کا ہوگا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اس چیز کو یہ مان کر کے دو رائے ہو سکتی ہیں، آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ کوے پر حرمت کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا. اس کو یہ صورت کبھی نہیں دینی چاہیے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے یا ناجائز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہاں اطلاق کیا جا رہا ہے اور اطلاق کے معاملے میں اختلافات ہوا کرتے ہیں. ہمارے فقہا نے بھی کیے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. وہ بنیادی بات کہ خبائث ممنوع ہے اور طیبات حلال ہے، یہ بنیادی بات ہے جس کو دین کی بات کہنا چاہیے. اس میں ظاہر نہ میں کوئی ترمیم کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن طیبات کے ذیل میں بعض چیزیں مشتبہات کی نوعیت کی ہوتی ہیں. اس معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہے کہ جہاں بینہما مشتبہات کا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ ممانعت کو ترجیح دے دیا کرو. پابند وہاں بھی نہیں کیا. لیکن جہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے، میں اس کا اطلاق کر رہا ہوں اس صورتحال پر، تو اس نے جو اطلاق کیا ہے وہ ایک اجتہادی اطلاق ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کو اجتہادی اطلاقی کے طور پر دیکھنا چاہیے، یہی صحیح رویہ ہوگا.
جی غام صاحب بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں ان پر میں بالترتیب اعتراض آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہے کہ اس میں آپ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ آپ کی اس تجویز سے اختلاف کر رہا ہے، آپ اس کو مثلا ابھی آپ نے اسلامی بینکنگ پہ تنقید کی، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو اسلامی بینکنگ جن لوگوں نے وضع کی ہے وہ سود کو حلال کرنے کے لیے کی ہے، بلکہ آپ نے اس طریقہ کار پہ تنقید کی۔ تو یہ پہلو جو ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو تنقیدات آپ کی اس طرح کے مالی معاملات کے حوالے سے ہوئی ہے، اس میں لوگ نتیجے کے لحاظ سے اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ سود تھا، اور غامدی صاحب نے مثلا اگر یہ بینک کے اس معاملے کو مارگیج کو اس کو جائز قرار دے دیا تو اب لوگ ڈریں کیونکہ وہ سود کھا رہے ہیں۔ تو اس پر ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا اور آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو اطلاق کا فرق ہے اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہے۔ مثلا امام شافعی کے نزدیک سمندر کے پاس جانور اگر جائز ہیں، حنفیہ کے نزدیک حرام ہیں، تو امام شافعی حرام کھانے کی ترغیب تو نہیں دے رہے نا ہمیں؟ جی بالکل، دیکھیے بات یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت دیکھیے ہم مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں خود امام شافعی کا ایک فتویٰ ہے جس پر عرب عمل کرتے ہیں، یعنی متروک التسمیہ، ایک جانور ہے اس کو آپ نے ذبح کیا، اس پر آپ نے تسمیہ نہیں کیا، یعنی اللہ اکبر نہیں پڑھا، تکبیر نہیں کہی، تو وہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ کس اصول پر؟ کہ یہ اہل کتاب کا کھانا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو اہل کتاب کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے اسی کے ذیل میں اس کو رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ یہ استدلال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، امام شافعی کے فتوے ہی کو پیش کر کے جائز سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک موقع پر مولانا تقی عثمانی صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ متروک التسمیہ کا جو شافعی مسلک ہے اس پر عمل کرنے میں کیا معنی ہے، بہت مشکل پیش آ گئی ہے۔ تو ایسا بھی تو ہوا نا کہ فقہا نے دوسرے فقہا کی رائے پر رائے دے دی، تو انہوں نے یہ کہا دی جا سکتی ہے رائے، لیکن میں فلاں وجہ سے یہ رائے نہیں دے رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کے نزدیک وہ حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے۔ تو یہاں اطلاق کا فرق ہے، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں، آپ جانتے ہیں کہ میں تنقید کرتا ہوں، میں امام شافعی کی اس رائے کو درست نہیں سمجھتا، میں متروک التسمیہ کسی حال میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے نزدیک وہ حرامی کے ذیل میں آئے گا، لیکن جس وقت میں یہ بات کہتا ہوں تو اس وقت اس کو اپنی رائے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون یہ ہے، میرے نزدیک اس پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امام شافعی اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے اختلاف کا مجھ کو حق حاصل ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو توجہ دلائی کہ امام شافعی کے اس مسلک پر جب شروع میں عربوں نے فتوے دیے تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا ذبیحہ اہل کتاب کے عنوان سے، یہ ان کی کتاب تفہیمات میں موجود ہے، اس میں بہت اچھی تنقید کی، میرے نزدیک وہ تنقید بالکل درست، میں اس کو آج بھی صحیح سمجھتا ہوں، اسی پر میں نے اپنی رائے کی بنیاد رکھی، اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہی نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کیا۔ اب یہاں حرام اور حلال کے معاملے میں اطلاق کا اتنا بڑا اختلاف ہو رہا ہے احناف اور شوافی کے درمیان، لیکن کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی۔ یہ یقینی بات ہے کہ ایک کی رائے صحیح ہے، یہ یقینی بات ہے کہ دوسرے کی رائے غلط ہے، لیکن غلط اور صحیح کہہ کر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے میں ان پر مطمئن نہیں ہو سکا، ان پر میں نے تنقید کر دی، یہ بتا دیا کہ ان میں ہیلے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک ہیلے کا طریقہ شریعت میں کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا زاویہ نظر ہے۔ بہت سے جلیل القدر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، انہوں نے اس کو عبوری دور کے انتظامات سے تعبیر کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ایک مرتبہ قائم ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس طریقے پر ہم تنقید کریں گے، اس کی غلطی واضح کریں گے، لیکن ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کبھی نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی احتیاط ہے جو اطلاقی معاملات میں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، ورنہ تو آپ کے جتنے فقہا ہیں ان کے مابین حرام حلالی کے اختلافات موجود ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب اطلاقی اختلافات، یعنی سمندروں کے تمام جانور جائز، جو بھی آپ کھا لیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اس پر یہ شرط عائد کرتا ہوں، بہت سے دوسرے فقہا بھی عائد کرتے ہیں کہ نہیں، وہی اصول جو خشکی کے جانوروں کے معاملے میں ہے کہ درندے نہیں کھائے جائیں گے اور چرندے کھا لیے جائیں گے، یا وہ جانور کھا لیے جائیں گے کہ جن کو اس طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے مچھلیاں ہیں۔ تو یہ جو اصول کو مان کر، اصول کو سب مان رہے ہیں، یعنی امام شافعی بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ طیبات حلال اور خبائث ممنوع ہیں،
باقی فقہا بھی اسی بات کو مان رہے ہیں، لیکن چیزوں پر اطلاق کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف میں ایک خاص طرح کا تنوع بھی ہے، لوگوں کے لیے ایک طرح کی سہولت بھی ہے، اس سے دین کو سمجھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ اہل علم اگر اس معاملے میں فتوی بازی کا طریقہ اختیار نہ کریں تو وہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے، یعنی آپ ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بینک کہتا ہے کہ میں نے قرض دیا ہے، وہ یہاں بھی قرض دے رہے ہیں، قرض ہی تو دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، قرض ہی مجھ سے واپس لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو قرض ہی قرار دے کر اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیں کہ یہ بالکل ممنوع ہے، کیونکہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ وقت نے، حالات نے، ایک ادارے کے قیام نے معاملے کی صورت سادہ قرض کی نہیں رہنے دی تو اس نے مثال کے طور پر بیع و شراء کے پہلو کا غلبہ ہو گیا ہے، یا مثال کے طور پر اس کو آپ اب کرائے کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑے سے اور تغیرات کر لیجئے، اس میں یہ چیز بالکل جائز ہو جائے گی۔ ہم سب میں جو آپ نے تجاویز دی ہیں ان پر جو اعتراضات بالعموم کیے جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابھی جو آپ نے بات کی تھی کہ جو مارگیج کا تصور ہے اس کی نوعیت کو آپ نے واضح کیا، بینکنگ کے ادارے کی نوعیت میں بھی آپ نے واضح کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس الجھن کو ایڈریس کریں، چونکہ جب ہم نے آپ نے بینکنگ پہ گفتگو کی تو وہ لوگ جو خالصتاً مدرسے میں پڑھتے ہیں یا ایک دینی علوم کا پس منظر رکھتے ہیں، سب نے ایک ہی اعتراض اٹھایا، وہ یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، یعنی بینک جو زائد رقم لے رہا ہے آپ سے وہ اصل میں آپ کے استعمال کا کرایہ ہے، تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جو بنیادی اعتراض اس پہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ استعمال کا مطلب ہوتا ہے عاریتاً کوئی چیز لینا اور استعمال کے بعد واپس کر دینا، اس میں کوئی بھی چیز آپ کی ملکیت نہیں بنتی۔ جیسے گھر کرائے پر لیا، اس میں مالک مکان کے ذمہ ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرے جس کا وہ کرایہ لیتا ہے، لیکن مارگیج میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ کہ بینک گھر کی ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ وہ اس گھر کا مالک بھی نہیں رہتا، یعنی وہ آپ کو ملکیت شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بینک کو ادا کیے جانے والے پیسے کو استعمال کا کرایہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب آپ نے ویسے تو بہت واضح کیا ہے کہ نوعیت بدل جاتی ہے، اگر آپ وہی تصور لے کے جاتے ہیں کہ جی، تو اس الجھن کو ذرا واضح کریں، کیونکہ مذہبی ذہن کے اندر یہ الجھن ہے کہ کوئی الجھن ہی نہیں۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ کرائے کا معاملہ سادہ ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بیع و شراء اور کرایہ ملا دیے گئے، ایک ہی وقت میں ایک گھر آپ کو بیچ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں طے کر لیا گیا ہے کہ آپ بالاقساط اس کی قیمت دیں گے، قیمت آج کے لحاظ سے طے کی گئی ہے، آپ نے قسطوں میں ادا کرنی ہے، آپ نے 10 سال میں ادا کرنی ہے، 15 سال میں ادا کرنی ہے، مکان آپ کا ہو جائے گا، گاڑی آپ کی ہو جائے گی، یہ ہو گیا، یہ طے ہے، آپ کو بیچ دی گئی ہے ایک چیز، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ابھی آپ نے اس رقم کو واپس نہیں کیا، آپ نے بہت لمبے عرصے میں جا کر وہ رقم واپس کرنی ہے، تو آپ دوسرے کی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس پر کرایہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ایسا کیا، یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، آپ کرائے کو الگ کر لیں گے تو ظاہر بات ہے اعتراض ہوگا، آپ بیع و شراء کو الگ کر لیں گے ظاہر ہے کہ اعتراض ہوگا، دونوں چیزیں ایک وقت میں ہوئی ہیں، اور اس پہ میرے نزدیک شرعی لحاظ سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کی سادہ مثال دی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہوں یہ گھر میں نے آپ کو خرید کر دے دیا، آپ کرائے پر رہتے ہیں، کرایہ دیتے رہیے، اس کے ساتھ یہ قیمت اس کی طے کر دی گئی ہے، اس کو بالاقساط ادا کرتے رہیے۔ تو یہ احسان ہوگا یا کوئی ظلم ہوگا؟ میں نے کوئی قرض نہیں دیا، میں نے قرض کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے تو آپ کو ایک گھر خرید کے دے دیا ہے اور خرید کے بیچ دیا ہے، آپ کو اس کی قیمت طے کر دی ہے، وہ قیمت آپ نے مجھے دینی ہے، وہ بالاقساط ادا ہوگی۔ اب ان کو دونوں کو معاملوں کو الگ الگ کر لیجیے، یعنی کوئی چیز بیچ دینا اور بالاقساط اس کی قیمت لینا ناجائز ہے، میں یہی تو کر رہا ہوں۔ کسی چیز کو آپ کے استعمال میں دے دینا اور استعمال کا کرایہ لے لینا یہ کوئی ناجائز چیز ہے؟ یہاں دو معاملات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک فقہی جزیہ نکال کر کہتے ہیں کہ دو معاملات کو ایک جگہ جمع کیوں کر رہے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اطلاق ہے۔ اگر قدیم زمانے میں یہ دونوں معاملات جمع کر کے ایک صورت نہیں بن رہی تھی اور اب بن سکتی ہے اور انصاف سے بن سکتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جائز ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، اس پر دینی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، لیکن اس میں ہم یہ تو مانیں گے کہ جس وقت اگر بینک کے ساتھ میں اگر اس میں استعمال کا کرایہ ادا کر رہا ہوں تو ایک صورت میں جو دونوں معاہدے ہو رہے ہیں اس میں پھر جو ملکیت کی ذمہ داریاں ہیں، مثلا میں نے گھر کرائے پہ لیا ہے، کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو مالک مکان کی ذمہ ہوتی ہے، تو آپ کے نزدیک بھی اس مارگیج کے اندر بھی بینک کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے؟ کیوں لینی چاہیے؟ میں نے خرید بھی تو لیا ہے، میں استعمال بھی کر رہا ہوں، میں نے خرید بھی لیا اس کو۔ کسی چیز کے استعمال کو اور کسی چیز کی خریداری کو جب آپ ایک جگہ جمع کریں گے تو اس کے لیے معاہدے کی ایک نئی صورت وجود میں آئے گی،
میں اسی کی جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ اب اس کے شرائط و حدود انصاف کے ساتھ طے ہو جائیں گے. تو یہاں نہ آپ کرائے کے پرانے طریقے لے کے آئیے، نہ بیع و شراء کے پرانے طریقے لے کے آئیے. معاملے کو ایک نئے معاملے کی حیثیت سے دیکھیے اور یہ بتائیے کہ اس پر دینی لحاظ سے کیا اعتراض وارد ہوتا ہے. تو میرے نزدیک دینی لحاظ سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. البتہ آپ پرانی فقہ کی کتابیں نکال کے اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر معاملات کی نوعیت بالکل اور ہوگی. یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں دین نے براہ راست کوئی حکم نہیں دیا. دین نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک نئے معاملے کو دیکھا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی قابل اعتراض پہلو نہیں ہے، یہ قرض نہیں دیا گیا لہذا سود کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس میں لازمی ضرر کا کوئی پہلو نہیں ہے لہذا جوئے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس میں انصاف اور بے انصافی کے عمومی قواعد کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہاں دیکھ لیجئے کہ جو روپیہ خرچ کر رہا ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں ہم. یہ جو آپ نے دوسری بات بیان کی تھی کہ اگر کاروبار میں بینک پیسہ لگاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہ اسی دن سے منفعت کا مطالبہ بند کر دے گا جب نقصان ہو، اور صرف اصل زر جو ہے اس کا مطالبہ واپس رکھ سکتا ہے. تو اس پر ایک عقلی اعتراض جو ہے وہ رکھا گیا ہے سامنے، وہ یہ کہ یہ بات کہ اگر آپ نے مثلا اس میں بینک نفع اور نقصان دونوں میں شریک نہیں ہوتا. پہلے تو اس کی وضاحت کیجیے گا. عام طور پہ کہا جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے کہ مضاربت جب آپ کرتے ہیں، جب آپ نے دو لوگوں نے مل کے کاروبار کرنا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ نفع نقصان دونوں میں شریک ہوا جائے. کیا شریعت میں جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید، حدیث، اس میں یا سنت متواترہ یہاں کے زیر بحث ہے یہ مسئلہ جس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں جائز؟ اس سے پہلے توجہ دلا چکا آپ کو کہ یہ ہماری فقہ ہے. دیکھیے جو فقہ میں بعض معاملات پر حکم لگایا گیا ہے تو یہ دین کے اصول عامہ کی روشنی میں لگایا جاتا ہے. یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے. آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو بر و تقوی کے، نیکی کے، خیر کے معاملات میں کرو، یہ ظلم اور عدوان میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایک اصول ہے. ان اصولوں کا جس وقت آپ معاملات پہ اطلاق کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. تو یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ظاہر ہے ہمارے فقہاء نے ان کے زمانے میں جو معاملات ہو رہے تھے ان کو اس زاویے سے دیکھا ہے، ان پر شرائط عائد کی ہیں، ان پر حدود عائد کیے ہیں. میرے نزدیک یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو شریعت کہا جائے. یوں کہیے کہ شریعت نے جو قواعد عامہ دیے تھے ان کا اطلاق کر کے انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا ہم آج کے زمانے میں آج کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر دوبارہ اطلاق کریں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. تو اس معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے. اور اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقصان کا سوال نہیں ہے، کاروبار بند ہو گیا. یعنی نقصان کے معاملے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہے، یعنی اس میں اصل زر میں تو نقصان میں آپ شریک ہی نہیں ہیں. یہ ہر حال میں طے ہے، آپ کو اپنا اصل زر واپس لینے کا حق حاصل ہے. اب جو نقصان ہوا ہے تو وہ نفع ہی میں ظاہر ہے کسی نہ کسی لحاظ سے ایڈجسٹ ہوگا. نفع کی دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ واقعی نفع میں شریک ہو جائیں، بینک ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، اگر اس کا حساب رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تقریبی نفع کا طریقہ یعنی ایک تخمینہ لگا لیا گیا اور اس کے لحاظ سے آپ نفع لے رہے ہیں، یہ بھی بالکل جائز. آپ نے دیکھا ہوگا موطا امام مالک میں بہت سی روایات پڑھی ہوں گی جس میں جب باغوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے تو وہاں ایک پورے درخت پر کیا پھل لگا ہوا ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا اتار کے، تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ تخمینہ کیسے کیا جائے. تو تقریبی نفع کی بہت سی صورتیں جائز ہوتی ہیں. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ اصول کو آپ جب کسی خاص معاملے سے متعلق کرتے ہیں تو یہ اجتہادی اطلاق ہے، اس کا فرق ملحوظ رکھیں، یہ شریعت کا براہ راست حکم نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا غام صاحب، ایک صورت یہ ہو کہ مثلا ایک شخص کا آپ نے کہا کہ کاروبار بند ہونے کی صورت میں اصل جو زر ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، بینک کی طرف سے منفعت روک دی جائے گی، لیکن کسی شخص کا کاروبار ڈوب گیا تو اب اگر ہم یہ قواعد عامہ کو دیکھیں تو اس صورت میں تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ تو اصل زر بھی نہیں دے سکتا، تو پھر بینک اس سے اصل زر کس بنیاد پہ لے گا؟ اس میں بہت سے قواعد اس وقت بینکوں نے بنا دیے گئے. اس وقت بھی ایسے ضابطے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا دیوالیہ ہو گیا، آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے، اس میں بہت سی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. وہ قاعدے اب بھی ہیں، ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. بلکہ میرے نزدیک تو یہاں امریکن بینکنگ میں یہ بہت بہتر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ دو دیکھیے الگ الگ باتیں ہیں. یعنی جو معاہدہ ہوا وہ عام حالات سے متعلق ہے. کسی وقت یہ صورت پیدا ہوگی تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے
جہاں سود زیر بحث ہے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ آدمی اگر واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو مہلت دو. تو وہاں تو آپ نے تبرع کا کام کیا تھا, نیکی کا کام کیا تھا, آپ کو توجہ دلائی گئی. یہاں بینکوں نے بھی بہت سے قواعد ضوابط بنا لیے ہیں کہ اگر ایک آدمی دینے کی پوزیشن میں نہیں تو کیا کیا جائے, جائیدادیں کیسے متعلق ہوں گی, کولیٹرل کی کیا نوعیت ہوگی. ظاہر ان میں سے ہر چیز یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا آپ جائزہ لیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ملحوظ یہاں نہیں رکھا گیا. تو معاملے کو اس جگہ سے دیکھیے جہاں وہ کیا جا رہا ہے. یہ میرے نزدیک اگر آپ ان تجاویز کو قبول کر لیں تو اب یہ قرض کا معاملہ نہیں رہے گا, لہذا سود کا معاملہ ختم ہوا. اب بحث اس زاویے سے ہوگی کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے, یعنی کسی کے لیے یہ ضرر اور ضرار کا معاملہ تو نہیں ہو رہا, کسی کو زبردستی کوئی کسی نقصان سے دوچار تو نہیں کیا جا رہا, کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا. تو یہ اصول عامہ یا قواعد عامہ کی روشنی میں معاملے کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک جو تجویز آپ ابھی زیر بحث بھی رہی اور آپ نے فرمایا بھی, جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی مال لیتے ہیں قرض کی صورت میں تو اس پر افراط زر کے علاوہ کوئی مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو افراط زر کے بارے میں اگر یہ قواعد عامہ کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ایک آدمی نے مثلا قرض لیا تھا اور آپ کے جنہوں نے آپ کے دوست کی آپ نے مثال دی, تو اب افراط زر کی وجہ سے جو اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے, وہ تو دنیا کی اکانومی اور دنیا کے حالات کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, تو اس پہ کیوں لازم ہے کہ وہ افراط زر اس کو ادا کرے؟ یہ اعتراض اس اعتبار سے بالکل درست ہے کہ اگر قرض لیتے وقت یہ بات نہیں کی گئی تھی, یعنی قرض دیا اسی طرح پیپر کرنسی میں دیا, اب میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ میں تو افراط زر کو ملحوظ رکھوں, یہ تو میرے نزدیک معاہدے کی خلاف ورزی ہے, عرف کی بھی خلاف ورزی ہے, اس کا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہم اس وقت قرض کا معاملہ کر رہے ہیں, قرض کا معاملہ کر رہے ہیں, یہ نیکی اور خیر کا کام ہے, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نیکی اور خیر تو کر رہا ہوں, لیکن تم 10 سال بعد میرا روپیہ واپس کرو گے, 4 سال بعد یا 5 سال بعد, تو اس کی تو کوئی ویلیو بھی باقی نہیں رہ جائے گی. تو میں یہ نیکی تو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت دے دوں, لیکن یہ کہ یہ نقصان برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کب مطالبہ کریں گے؟ جبکہ پہلے آپ نے اس کو طے کر لیا ہے. اگر پہلے طے نہیں کیا تو پھر مطالبے کا حق باقی نہیں. ٹھیک, تو ہم سے بھی افراط زر تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ہوتا ہی ہوگا. جہاں پر اکانومی ہے, جہاں پر چیزیں ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے, تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں. کیا ہمیں وہاں کوئی مثال ملتی ہے کہ وہاں پر یہ گنجائش رکھی گئی ہو کہ اگر افراط زر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ اضافہ؟ وہاں تو مطلقاً دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں. 90-95% بارٹر ایکسچینج ہو رہا ہے نا بھائی, آپ جنس کے بدلے میں جنس لے رہے ہیں. آپ سونا دے رہے ہیں, چاندی لے رہے ہیں, چاندی دے رہے ہیں, سونا لے رہے ہیں, کھجور دے رہے ہیں, اچھی کھجور یا بری کھجور لے رہے ہیں, آٹا دے رہے ہیں, گندم لے رہے ہیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ پیپر کرنسی میں زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے, یعنی ایک نئی صورتحال بنی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ پیپر کرنسی جو ہے وقت کی ضرورت ہے, یعنی یا تو پھر اسی سونے چاندی کے زمانے میں چلے جائیے. جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں شے ہے نا جو آپ دے رہے ہیں. جب آپ کسی چیز کو دیتے ہیں تو وہ اپنی قیمت کو تبدیل کرتی رہتی ہے, اور جس طرح سے تبدیل قیمتیں اب ہوتی ہیں اس طرح اس زمانے میں ہوتی بھی نہیں تھی. بسا اوقات جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ لا یوبا و بہی ہوتی ہے. آپ پرانے زمانے کو اگر دیکھیں تو بعض اوقات 2 صدیوں تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی قیمتوں کے اندر, لیکن اس وقت بہت بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی ہوتی ہے. لہٰذا قرض کے معاملات کرتے وقت دونوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ معاہدے میں یہ چیز طے کر سکتے ہیں کہ میں پیٹرولیم کے لحاظ سے, میں سونے کے لحاظ سے, میں فلاں چیز کے لحاظ سے قرض دے رہا ہوں, اسی لحاظ سے میں واپس لوں گا. یہ آپ کو حق حاصل ہے. تو میرے نزدیک اس کو پہلے طے ہونا چاہیے, اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں ہم سے. یہ ایک اور جو چیز زیر بحث آئی ہے آپ کے اس موضوع میں وہ ہے کہ نیشنل سیونگ جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, قومی بچت کی جو اسکیمیں ہیں, اس پر آپ نے جو رائے لکھی ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی نوعیت ایک تھوڑی سی, مطلب اصلاً تو اس کو سود نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن اس سے کچھ اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو اہل تقویٰ کو اس سے بچنا چاہیے ہے. ذرا اس کی نوعیت واضح کر دیجیے گا. اس میں آپ نے اہل تقویٰ کو بچنے کی تجویز دی ہے اور کوئی یتیم بیوائیں ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر لیں, تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں قرض لیا جا رہا ہے نا. اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو اس پر سود ہی کا اطلاق ہوگا. وہاں میں نے ایک دوسری بات کہی ہے, یعنی جس وقت آپ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح ہر چیز حرمت کے آخری درجے میں نہیں ہوتی, چیزیں کراہت میں بھی آ جاتی ہیں. شرائط و حدود کی تبدیلی کے نتیجے میں ان کی حرمت اس مقام پر نہیں رہتی جس مقام پر وہ اصلاً موجود ہوتی ہے. تو وہاں ایک دوسرے اصول کا اطلاق کر کے میں نے رائے دی ہے کہ اگر قرض ہی کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں اپنی طرف سے قرض لینے والا کچھ دے رہا ہے تو اس پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض واپس کرتے ہوئے کہا
کہ یہ اونٹنی لی تھی، یہ اونٹنی تو کچھ کمزور سی تھی لیکن اس کو ایک فربا اونٹنی دے دیجیے، تو اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ صورت پوری طرح تو وہاں نہیں پیدا ہوتی سیونگ اسکیموں میں، لیکن کسی حد تک اس کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو اس کی شناخت وہ نہیں رہی، یہ بات میں نے وہاں کہی ہے۔ جب کسی چیز کی شناخت وہ نہیں رہی تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر حرمت کے درجے میں، کراہت کے درجے میں آ گئی یا مکروہ تحریمی کے درجے میں آ گئی۔ یہ سارے جو درجات ہمارے فقہا نے قائم کیے ہوئے ہیں یہ حرمتوں ہی میں قائم کیے ہیں، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہو گیا، یہ مکروہ تنزیہ ہو گیا، یہ سری حرمت ہو گئی۔ یہ جتنے درجات ہیں ان کے لحاظ سے حکم میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ ایک تقویٰ رکھنے والا آدمی ہے، ممکن ہے کہ مکروہ تنزیہ تک کے معاملے میں بچنے کی کوشش کرے، عام لوگوں کے لیے یہ پابندی نہ لگائی جائے، تو وہاں اس اصول پر ایک رائے دی گئی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ حکومت جو کچھ بھی آپ سے لیتی ہے وہ اسی طرح پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہو جو مختلف پروجیکٹس میں، منصوبوں میں کرائی جائے، پھر اس پر بھی اس کے اطلاق کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، کچھ اطلاقی سوالات ہیں اسی حوالے سے، یہ جو آپ کی تجاویز تھیں ان پہ تو جو اعتراضات تھے بالعموم آپ کے سامنے رکھے ہم نے۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کے بعد بینک جو موجودہ صورت میں قائم ہے، آپ کی تجاویز ابھی قبول نہیں کی گئی مکمل طریقے سے، اس دوران اگر کوئی شخص بینک میں نوکری کرتا ہے تو وہ اس کی نوکری، اس سے حاصل ہونے والی آمدن، کیونکہ بینک وہاں پر لون کے معاملے بھی کر رہا ہے، فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور پوسٹ اصلاحات نہیں کی گئی، تو اس دوران بینک کی نوکری جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے؟ دیکھیے وہی چیز ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ چونکہ بینک اب صرف یہ معاملہ نہیں کر رہا، اس کے ہر معاملے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، وہ اب ایک ادارہ ہے جو تمدن کی ضرورت بن چکا ہوا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ضرور غور و خوض کرنا چاہیے، اس میں لوگ تربیت پائیں گے تو بہتری کی طرف قدم بڑھائے جا سکیں گے، اس لیے اب اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ وہی بات کہیں گے جو میں نے سیونگ اسکیموں کے بارے میں کہی کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کراہت کا احساس ہوتا ہے تو بہتر جگہ پہ نوکری کر لیجیے، لیکن اس پر حرمت کا فتویٰ اس طرح نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی اب وہ صورت نہیں رہی باقی کہ یہ مہاجن بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، ان سے اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے، اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے لیے کتابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، منشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ اس پر گواہیاں ثبت کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ بہت سی مفید خدمات انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، مثلا یہ ہے کہ میرا اپنا پیشہ تدریس ہی رہا ہے، تو وہ یونیورسٹیاں ساری کی ساری جتنی ہیں وہ انڈومنٹ فنڈ پہ چل رہی ہوتی تو اس لیے معاملات کی نوعیت سمجھنی چاہیے نا، تو اس میں میرے نزدیک اب حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک، کریڈٹ کارڈ کی ہم سب آپ نے بات کی تھی اور اس کی بتائی تھی کہ ایک نوعیت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بالعموم دیکھتے ہیں تو بینک جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ لیں، پھر اس پہ ایک طریقے کی جو انسان کے اندر نفسیات میں حرص اور لالچ موجود ہے، چیزیں آپ خریدیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ دے نہیں سکتے تو اس سے ان کو منافع بھی آئے گا، تو وہ جو پورا تصور تھا کہ مجھے میری ضرورت تھی، میں نے چیز لینی تھی، اس پر کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر دیا، چلیں جرمانہ عائد کر دیا، لیکن کریڈٹ کارڈ کے اندر تو مثلا آپ کے پاس ایک موبائل فون ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں آ جائے تو حرص پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے اور لے لے اور لے لے، تو وہ ادارہ تو اصل میں میرے اندر کی اس چیز کو استعمال کر کے مجھ سے منافع کما رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیا بالکل اس سادہ صورتحال میں دیکھتے ہیں جو بیان کیا؟ سارے کاروبار یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر دکاندار یہی کر رہا ہوتا ہے، جو لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشتہار دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اپنے پروڈکٹس کا تعارف کرا رہے ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، ان کے بارے میں پھر یہی فتویٰ دینا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ دونوں کو الگ الگ خطاب کرتے ہیں۔ لوگوں کو کہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے بیٹے کو کہیے، اپنے بھائی کو کہیے، اپنی اہلیہ سے کہیے کہ یہ معاملات ایسے نہیں کرنی چاہیے، اپنی چادر میں پاؤں پھیلانے چاہیے اور اس طرح حرص میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ یہ بات کریں، وہ کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ نیکی اور تبرع کا کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو جس طرح کاروباری آدمی اپنے پروڈکٹس بیچتا ہے اور اس کے لیے ترغیب بھی دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، وہ بھی یہ کہیں گے۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک معاملہ بالکل درست ہے اور وہ یہ کہ وہ ایک مہلت دیتے ہیں آپ کو، اس کے دوران میں آپ روپے کو واپس کر دیں، اس پر کیا اعتراض ہے؟ کسی طرح کا بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ غور کریں تو آسانی ہوا پھر بھی، اس لیے کہ آپ کی جگہ انہوں نے خریداری کر لی، آپ کی جگہ ادائیگی انہوں نے کر لی، آپ کو مہلت دے دی، یعنی ایک دکاندار کی جگہ پہ چلے گئے، جس طرح وہ آپ کو 1 ماہ کی 2 ماہ کی مہلت دے دیتا ہے کہ آپ محلے کے دکاندار، ہمارے یہاں بہت سے محلوں میں دکاندار ہیں کہ جو آپ سودا اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور 2 مہینے بعد آپ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ ہمارے پرانے محلوں میں، آپ لاہور میں چلے جائیں، آپ پرانے شہروں میں چلے جائیں، جو محلے کی دکانیں ہوتی تھیں ان سب پہ جو ادھار چل رہا ہوتا تھا،
آپ افسانے پڑھیے آپ کو اس میں مل جائے گا، آپ کہانیاں پڑھیے پرانی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیہات میں جو دکانیں ہوا کرتی تھیں ان میں تو حساب ہی اسی طرح سے چل رہا ہوتا تھا، تو اس لیے ادھار آپ نے سودا خرید لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا ہے چل رہی ہے۔ اب آپ سودا ہی خریدنے کے لیے نہ جائیں، اس میں اگر کوئی حرص پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو خطاب کر کے اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے معاملے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ معاملہ بہرحال کاروباری طریقے سے ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کو سود پر قرض دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو اس سے پہلے بیان کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک رقم آپ کو دی، اس میں کوئی سود کا معاملہ نہیں کیا، آپ کو بتا دیا کہ آپ 1 مہینے میں روپیہ واپس کریں گے، اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ سود کا معاملہ نہیں کریں، اس میں جرمانہ عائد کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ بجلی کا بل آپ کو آتا ہے، آپ دیکھیے سب لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ اگر نہیں وقت پر دیتے تو جرمانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ مالی تاوان اور جرمانہ ہے، ان میں ادنا مشابہت پیسہ پیدا کر کے سود کے اور جوئے کے احکام نہیں عائد کرنے چاہیے۔ ٹھیک، اچھا جرمانے کی آپ نے بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سوال کے موجودہ دور میں ریوارڈز دیے جاتے ہیں، بس اوقات آپ نے اتنی خریداری کی اور آپ نے یہ کارڈ لیا تو اس پر آپ کو اتنی بچت ہوگی یا اتنا کریڈٹ دے دیا جائے گا، تو اس کو بھی بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے بغیر یعنی جو آپ کا پیسہ خرچ ہوا تھا اس سے زائد آپ نے اس سے لے لیا، تو اس طرح کے ریوارڈز کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ سودی ہو۔ نہیں، یہ بیع و شراء کے معاملات ہیں، بہت سی ایسی کمپنی ہیں وہ آپ کو اپنی چیزیں بیچتی ہیں، کہتے ہیں کہ اب 10 چیزیں خرید لیں گے 11ویں آپ کو مفت دے دیں گے۔ آپ دکانوں پہ جائیے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں 2 چیزیں خرید لیں تو 1 آپ کو مفت مل جائے گی۔ تو یہ بیچنے کے طریقے ہیں، لوگوں نے اختیار کیے ہیں ترغیب دینے کے، اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ دیکھیے بحیثیت مجموعی کسی معاشی عمل کے سوسائٹی پر کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، ان کو وہاں سے ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن یہ فرد کی حیثیت سے یہ معاملہ کرنا، بیچنے والے کی حیثیت سے یہ معاملہ کرنا، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ پر کوئی اعتراض نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم صاحب خاتمے کی طرف۔ یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نئے نئے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل چیزیں۔ میں اصولی طور پہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہے، کل ہو سکتا ہے 10 چیزیں اور آ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل لوگوں کی ریٹنگ کے اعتبار سے ان کی اپنی قیمت طے ہو رہی ہے کہ ان کا سوسائٹی کے اندر ان کا طریقہ کار کیا ہے، معاملات کیسے ہیں، اس سے ان کا کریڈٹ اسکور بنتا ہے، وہ ایک کموڈٹی بن جاتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طریقے کے جو اطلاقی معاملات آ رہے ہیں اور آئندہ والے دنوں میں اور آگے آئیں گے، ابھی بٹ کوائن آیا، تو اس میں آپ کے نزدیک یعنی علماء جو ہیں وہ اس میں اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو بازار میں بیٹھے ہیں، اب دیکھیے سب چیزیں ایک سائنس ہے، اکنامکس ایک سائنس ہے، بینکنگ ایک سائنس ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ بالعموم کہ ہم ظاہر میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دین کا اس پہ حکم لگا دیتے ہیں، تو اس میں اصل فتویٰ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رائے دینا، اگر فتویٰ رائے دینا ہے تو یہ تو ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے۔ میں بھی رائے دے رہا ہوں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، علماء بھی دے سکتے ہیں، دانشور بھی دے سکتے ہیں، کسی خاص فن کے ماہرین بھی دے سکتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ بہتر طریقے سے رائے دے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے جو آراء دی ہیں یہ ظاہرہ اطلاقی آراء ہیں، یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ دیں اپنی رائے۔ اس میں کوئی غلطی ہوگی میں اس کی نشاندہی کر دوں گا، میں کوئی غلطی کروں گا آپ اس کی نشاندہی کر دیں گے، تو اطلاقی آراء دی جائیں گی، اس میں دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رائے دیتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کس جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو رائے کو رائے کے طور پر پیش کیجیے۔ دین کے احکام واضح ہیں، دیکھیے سود ممنوع ہے، سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ جوا ممنوع ہے، رجس من عمل الشیطان ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جس چیز کو جوا کہا جاتا ہے اسی کو قرآن مجید نے جوا یا میسر کہا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خود اطلاق کر کے ممنوع قرار دے دیا، وہاں نہ مجھے کوئی رائے دینے کا اختیار ہے نہ آپ کو کوئی رائے دینے کا اختیار ہے، وہاں فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اس وقت بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں فہم کا اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایک نصوص کو سمجھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہے، سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے، تاریخی پس منظر کیا بتاتا ہے، اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ فہم کے اختلافات ہیں۔ اس کے بعد اطلاق کا معاملہ آتا ہے۔ اطلاق ہر حال میں اجتہادی چیز ہے، یعنی اصول آپ نے مان لیا، اب آپ دیکھیں گے کہ جو معاملات بھی ہونے چاہیے ان میں وہی اصول کار فرما رہنا چاہیے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی جو کرنا ہے صحیح طریقے سے کرو، دوسرے کا اعتماد مجروح نہ کرو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، چوری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ جو اس کی واضح صورتیں ہیں ان سے میں بھی واقف ہوں، پوری دنیا واقف ہے، یعنی کون چوری کو جائز قرار دے گا، کون ملاوٹ کو جائز قرار دے گا، کون غبن کو جائز قرار دے گا۔ جو مشتبہات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم لگانا تھا لگا دیا، جیسے کہ جوئے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا،
وہاں پر بھی کوئی سوال دوسرا باقی نہیں رہا، فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنے معاملات ہیں وہ اصل میں اطلاق ہے یا اپلیکیشن ہے، یعنی ایک اصول دیا گیا ہے، قواعد عامہ کو یا اصول عامہ کو سامنے رکھ کے آپ ایک معاملے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا، اس میں اختلافات ہوں گے، اختلافات ہوئے ہیں، جس چیز پر آپ کا اطمینان ہے آپ عمل کیجئے۔ آپ کو اپنے اجتہاد کے بارے میں صرف یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس پر، آپ نے سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی، اور سمجھنے میں غلطی بڑے سے بڑے فقیہ سے ہوتی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جب تک زندہ ہیں دوسرے کا اعتراض سنیے، اس کو دیکھیے کہ وہ اعتراض کس اسپرٹ سے کیا جا رہا ہے، اس میں کیا استدلال ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ اطمینان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کیجیے اور اپنے نقطہ نظر کی اصلاح کر لیجیے۔ تو اطلاقی معاملات اسی طرح رہیں گے، یہ حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ کھانے پینے خور و نوش کی چیزوں کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوں گے، یہ اخلاقی معاملات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جن سے متعلق کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، غبن ہے، چوری ہے، ملاوٹ ہے، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بحث بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں یا کوئی فہم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اطلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا دونوں طرف کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہاں قرض کے معاملات الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ادھر سے آپ اپروچ کریں گے تو میں بھی وہی حکم لگاؤں گا، آپ بھی وہی حکم لگائیں گے۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو معاملات بیع و شراء کے ہو رہے ہیں، اگر بیع و شراء کے معاملے کو پہلو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حکم کی نوعیت اور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ یہ معاملہ واضح کر لیا جائے، یعنی بیع و شراء ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے، کرائے ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے، اسی طریقے سے فائنانسنگ کے معاملے کو اس طرح ان شرائط سے محدود کر دیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس میں کہی جائیں گی یہ تمام کی تمام اطلاقی چیزیں ہیں، اور اطلاقی چیزوں سے متعلق میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی شخص کے اطلاق کی بنیاد پر اسے دین سے باہر قرار دے دیں، یہ رہے گا اختلاف۔ مثال کے طور پر جو اہل علم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے وہ قرض ہی نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے منفعت لینا ممنوع قرار دیا ہے، ایک اہل علم کا پورا گروہ ہے، مصر و شام میں بھی ہے، مولانا وحید الدین خان نے بھی کم و بیش یہی رائے دی ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سے اہل علم ہیں، میں نے اکرم خان صاحب کا تعارف آپ سے کرایا تھا، اور بھی لوگ ہیں کہ جو یہ رائے رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے نصوص کے مطابق نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے، یہ نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کو کہنا چاہیے۔ یہ معاملہ تو نصوص کے فہم کا ہے، وہاں پر بھی نہیں کہہ سکتے، بجائے یہ کہ آپ اطلاقات کے معاملے میں اس طرح کے حکم لگائیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت شکریہ۔ ہماری جو نشست ہے اس کا وقت کچھ آج بڑھ گیا، لیکن ہم نے بہت تفصیل سے پچھلی 4 نشستوں میں آپ سے سود کے حوالے سے جو بالعموم ایک اعتراض آپ کی فکر پر کیا جاتا ہے اس کو ہم زیر بحث لائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں مزید جو اعتراضات ہیں ان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔